ہمارے کسی ہمسائے کے ساتھ ہمارا کوئی رابطہ خراب ہے، ہمارا کوئی تعلق خراب ہے اور ہم ان کے ساتھ نہیں بولتے ہیں، لیکن ان کے بچے اور ہمارے بچے وہ بہت ہی مخلص طریقے کے ساتھ باہر اکٹھے کھیلتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے دلوں میں کدورتیں نہیں پالتے ہیں، وہ اپنے دلوں میں نفرتیں نہیں پالتے ہیں۔ اور یہی خداوند یسوع المسیح کی وہ سچائی کی تعلیم ہے جس کو ہم خوشخبری کہہ کر پوری دنیا میں لے کے جاتے ہیں کہ خداوند یسوع المسیح وہ شخصیت ہے جس نے ساری زندگی انسانیت کو سمجھانے کے لیے محبت کا درس دیا ہے۔ اسی پیغام کو کہ ہمارے دلوں سے وہ نفرت، وہ کدورت، اس کو سب کو نکال دینا ہے، اور ہم نے بچوں کو اس طرح سے تیار کرنا ہے کہ جس راہ پہ انہوں نے جانا ہے۔ اور وہ راہ کون سی ہے؟ اٹرنل لائف، ہمیشہ کی زندگی۔ اور ہمیشہ کی زندگی کو ہم نے کس طرح سے حاصل کرنا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اس بات پر کرنی ہے جب ہم نے کلام خدا پہ ہاتھ رکھ کے یہ وعدہ کیا تھا کہ اے خدا تو مجھے جو اولاد بخشے گا میں اس کو تیرے آئین کے مطابق اس کی پرورش کروں گا۔ اور اب وہ وقت ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کی تربیت اس قول کے موافق کرنی ہے جو آپ نے خدا کے کلام کے اوپر ہاتھ رکھ کے کیا تھا۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے بچوں کے دلوں میں یسوع نام جو ہے وہ نقش ہو جائے، تاکہ زندگی کی کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مشکل ان کے دلوں سے یسوع نام کو مٹا نہ سکے۔ جب آپ کسی عبادت میں آتے ہیں تو گھر سے بچوں کو یہ کہہ کر لے کر آئیں کہ بیٹا وہاں پر جو خدا کا کلام خدا کا خادم سنائے گا وہ اس کے منہ کی نکلی ہوئی آواز نہیں ہے، وہ خدا کی آواز ہے، اور ہم خدا کی آواز کو سننے کے لیے جا رہے ہیں۔ اور وہاں پر بولنا بھی جو ہے وہ گناہ کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ میرے گھر میں شنوا ہونے کے لیے قدم رکھو، سننے کے لیے۔ اور پھر ایک جگہ پر لکھا ہے کہ اگر میں باپ ہوں تو میرا احترام کدھر ہے، اور اگر میں خدا ہوں تو میرا خوف کدھر ہے۔ اور ہم تو ایسے خوش قسمت لوگ ہیں کہ وہ ہمارا باپ بھی ہے اور ہمارا خدا بھی ہے، اور ہم نے اس کے سامنے بہت ہی باادب طریقے کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ عبادت چاہے بڑی ہو چاہے چھوٹی ہو، وہ عبادت ہی ہوتی ہے۔ اور عبادت کا ایک ہی قاعدہ قانون ہے کہ خاموشی کے ساتھ، احترام کے ساتھ سامنے سے جو شخص بول رہا ہے اس کی آواز کو سنیں، کیونکہ اگر یہاں پر پرستش ہو رہی ہے تو وہ بھی اس خدا کی ہو رہی ہے، وہ بھی اس کا کلام ہے جو ہم تک پہنچ رہا ہے تھرو میوزک۔ اور اگر یہاں پر آلٹر پر کوئی اس کو لیڈ کر رہا ہے تو وہ بھی اس کی کلام کی باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور اگر پھر خدا کا کلام سنایا جا رہا ہے تو وہ ٹوٹلی طور پر خدا کے منہ کی ایک ایک بات ہے جو آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ اور ہم پچھلے 32 سے 33 سالوں میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کو کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ خدا کے کلام کو اس کے دل میں بٹھا دیا جائے، تاکہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے جو بچوں کی ہے وہ نشوونما کی جا سکے۔ اور اس میں خاص یہ میرے 30 سے 32 سالہ خدمت کا نچوڑ ہے کہ بچوں کی تربیت میں اس کے ٹیچر سے زیادہ، اس علاقے کے خادمین سے زیادہ اس کے والدین کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور میں آپ جو والدین یہاں پر بیٹھے ہیں، جو خاص طور پہ مائیں یہاں پر بیٹھی ہیں، میری بہنیں، جو بھائی یہاں پر بیٹھے ہیں، ان سے ہمبلی ریکویسٹ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت اس لحاظ سے کرنی ہے کہ ہم کسی بھی عبادت میں جاتے ہیں، کسی بھی اجتماع میں جاتے ہیں، کسی بھی کروسڈ میں جاتے ہیں
تو بچے کو گھر سے یہ تلقین کر کے جائیں کہ بیٹا وہاں پر خدا کا بھیجا ہوا وہ کلام ہم نے آج سننے جانا ہے۔ جب پہلی بار وہ اس زمین پر آیا تھا اور موسیٰ نے اپنے لوگوں کو سنایا تھا، تو خدا نے خصوصی طور پہ اس کو کہا تھا کہ تو ایک اعلان کرنا اس کو سنانے سے پہلے کہ مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھی لے کر سامنے آئیں، تاکہ جب میرا یہ کلام سنایا جائے تو وہ ان بچوں کے دلوں پر بھی پہنچے، ان بچوں کے کانوں تک بھی پہنچے، تاکہ وہ ابھی سے میرے کلام کو سنیں اور سمجھیں اور بڑے ہو کر اس کو اپنے دل میں رکھیں اور اس کی پیروی کریں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنے بچوں پہ یسوع نام کو پختہ کرنا ہے۔ ہم نے اپنے علاقے کے خادمین کے ساتھ مل کر اور اپنے بڑے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ مل کر، اپنے والدین کے ساتھ مل کر اس کو سیکھنا ہے، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ اصل میں یسوع نام ہے کیا۔ یسوع ایک ایسا نام ہے کہ پوری دنیا میں کسی اور کو نہیں بخشا گیا، پوری دنیا میں۔ اور ایک اور جگہ پہ لکھا ہے کہ اس نام کے علاوہ اور کہیں نجات بھی نہیں ہے۔ اور جب ہم ان دو باتوں پر مکمل طور پر اپنے دل میں یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اور کوئی نام نہیں ہے جس کے وسیلے سے نجات ہو، اور پوری دنیا میں اور کوئی نام ہی نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے نجات ہو یا جو ہماری تسلی ہو، تو پھر کوئی بھی زندگی کی پریشانی، کوئی مشکل، کوئی طوفان ہمارے دل سے یسوع نام کو دور نہیں کر سکتا، یسوع کی محبت کو دور نہیں کر سکتا۔ اور میں سیلوٹ کرتا ہوں یہاں کی ساری ٹیم کو، جنہوں نے اس نام کو بچوں کے دلوں میں پختہ کرنے کے لیے یہاں پر سنڈے اسکول کا جو ہے وہ انعقاد کیا ہے۔ اور میں چاہوں گا کہ آج جو بہنیں سامنے بیٹھی ہیں، جو بھائی سامنے بیٹھے ہیں، جو صاحب اولاد ہیں، وہ آج اس چیز کا عہد کریں گے کہ ہم اپنے حصے کی ذمہ داری پوری کریں گے، اور خدا کے جو خادم ہیں، جو اس کام کو لے کر چلنے والے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں گے۔ اس پر ہم نے کام کرنا ہے، ہم نے صرف یسوع نام کے لیے کام کرنا ہے، ہم نے صرف یسوع نام کو پڑھنا ہے، ہم نے صرف یسوع نام کو جپنا ہے، بس۔ اور اس کام کے لیے ہم سب نے یہاں پر جو ایک کوشش کی ہے، اور ہم چاہیں گے کہ آپ اس میں ہمارا بھرپور ساتھ دیں کہ ہم یسوع نام کو بچوں کے دلوں پر جو ہے وہ ایک نقش کر سکیں، جس طرح سے خدا نے لکھا ہے کہ خدا نے انسان کی صورت اپنے ہاتھ پر کھود رکھی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے ہم پینسل سے بنا لیتے ہیں، اگر ہم اس پہ ایسے ہاتھ کریں گے تو وہ محسوس نہیں ہوگی، لیکن کھودنا کہ جس طرح سے آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگوں نے یہاں پر وہ نام کھودا ہوتا ہے تو وہ بالکل اوپر کو ابھرا ہوتا ہے، اور خدا کے ہاتھ پر انسان کی صورت اس طرح سے ابھری ہوئی ہے، وہ ہر وقت اس کو محسوس ہوتی ہے۔ اور ہم بھی اپنے دلوں پر اس کے نام کو کھود لیں تاکہ ہر وقت وہ ہمیں محسوس ہوتا رہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اور پھر اگر وہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر پریشانیاں اور یہ مشکلیں، یہ مصیبتیں، یہ بیماریاں، یہ ہمیں اس کی محبت سے دور نہیں کر سکتی ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اس کو اپنے دل میں مکمل طور پر رکھنا ہے، اور اس کے لیے جتنا حصہ ہم ڈالیں گے اتنا حصہ والدین اپنے بچوں کے لیے ڈالیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ بہت شکریہ۔